آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے بچے کے فکر و نظر کو، اس کے خیال کو، اس کے عقیدے کو، اس کی سوچ کو ایسے ایمانی قرآنی سانچے میں ڈالیں گے کہ وقت کا آنے والا کوئی دھارا ہمارے بچوں کو حق کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف نہ لے جا سکے۔ اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں جو دونوں عملی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز کہ روزانہ ہمارا بچہ اور بچی کم سے کم 1 گھنٹے کا کوئی اسلامک کلاس ضرور اٹینڈ کرے۔ اس کا اگر آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی انتظام نہیں ہے، آپ مدرسے کے ذمہ داروں سے کہیں، مولانا صدیق صاحب ہیں، مولانا توصیف صاحب ہیں، اور بھی جو علاقے کے علماء ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ گاؤں کے ہر بچے کے اندر وہ قرآنی فکر، قرآنی سوچ، اسلامی عقیدہ کیسے ایسا پیوست ہو جائے کہ کبھی وہ کسی اور کی طرف رخ نہ کریں۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے، اور یہ سارے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ گھر کے اندر کوئی ایک وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، کم سے کم 15 ہی منٹ، کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں۔ ایسے وقت میں جب ماں فارغ ہو، بہنیں کام سے فارغ ہو، کام کا بوجھ نہ ہو، دوسری فکریں نہ ہو، اس وقت لے کر بیٹھیں اور اچھے انداز میں، اگر آپ کو ہندی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، کوئی اور زبان آتی ہے، اس میں بالکل سادہ عام فہم زبان میں آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، آپ کے اخلاق بتائیں، صحابہ اکرام کے واقعات بتائیں، صحابہ اکرام کی ماں اور بہنوں اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے اچھے واقعات بتائیں۔ یہ دو کام اتنے ضروری ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ دونوں کام پابندی سے کر لیے، پھر انشاءاللہ وہ الہی ضمانت ہے کہ وقت کا کوئی فتنہ اور دشمن کی کوئی سازش ہمارے بچوں کو حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ آج دنیا جس دور میں فتنوں کی ایک آگ دیکھ رہی ہے، آج دنیا کے سامنے ترکی میں آنے والا زلزلہ اور شام کی سرزمین پر آنے والا زلزلہ، وہ پورے مسلمانوں کے سامنے یہ پیغام پیش کر رہا ہے کہ 4 دن اور 5 دن ملبے کے اندر سے نکلنے کے بعد بچے کی زبان پر جو الفاظ ہیں، کوئی بچہ کہتا ہے واللہ انی احبک من سویداء قلبی یا رسول اللہ، واللہ انی احبک من سویداء قلبی یا رسول اللہ، زخموں سے چور، زار و نزار، لیکن جب پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ سلام ہو اس بچے پر اور بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر جس ماں نے بچپن میں یہ بیج ڈالا تھا کہ بیٹے تیرے لیے سب سے اہم چیز تیرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ کبھی ہم نے یہ منظر صحابہ کرام کے یہاں دیکھا تھا کہ جب آپ کے انتقال کی غلط خبر مدینے پہنچتی ہے، ایک عورت اور ایک خاتون مدینے سے باہر بے چین ہو کر نکلتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، ماں کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہ دو، مجھے بتاؤ ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے آپ کے بھائی شہید ہو چکے، وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے آگے جا رہی ہے، کوئی آیا کسی نے کہا بھائی آپ کے شہید ہو چکے ہیں، بار بار وہ خاتون جنت یہ کہتی رہی مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ پیچھے تشریف لا رہے ہیں، وہ جاتی ہیں اور آپ کا چہرے انور دیکھ کر کہتی ہے فوراً کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو میری کوئی مصیبت نہیں ہے۔ خدا نے وہ منظر اس تاریخ میں دکھایا، آج دنیا ترکی کے آنے والے زلزلے کے اندر اور شام کی سرزمین پر آنے والے زلزلوں کے اندر یہ نمونے پیش کر رہا ہے۔ ایک بچی 6 دن کے بعد نکلتی ہے، اس کا زخم آپ دیکھیں گے ویڈیو میں، اس کے چہرے پر زخم کے آثار
लेकिन जब होश आता है वो बेटी कहती है कम यौमन मा सल्लैतु या रब्बी, ए मेरे रब कितने दिन हो गए न जाने मेरी कितनी नमाजें छूट गई होंगी। एक बहन 4 दिन के बाद जिस वक्त उन्हें मलबे से निकाला जा रहा था वो निकलने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं तैयार थी? कि सर पर हिजाब नहीं था, सर पर दुपट्टा नहीं था। उस बहन ने कहा कि मुझे पहले हिजाब दो तब मैं निकलूंगी। उसे हिजाब दिया गया। आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस मौजूद हैं। वो माँ जब अपने सर पर हिजाब लगा लेती हैं उसके बाद उस मलबे से निकलती हैं और इसी के अंदर एक छोटा सा बच्चा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि आधी टूटी हुई छत से उसका आधा बदन बाहर और आधा अंदर फंसा हुआ, और पूरा इस बात का इम्कान है कि ये बच्चा अभी और तभी अल्लाह को प्यारा होने वाला है। लेकिन मेरे रब बेशुमार सलाम हो उस बाप पर, वो बाप उस बच्चे की जान की परवाह नहीं करता है, बार बार अपने बेटे को खिताब करके कहता है या बुनैया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या बुनैया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मेरे प्यारे रफ्ते जिगर जल्दी से कह ले, शहादत दे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मेरे अजीज भाइयों, क्या शाम की सरजमीन पर जाने वाले ये बच्चे जो अल्लाह के करीब होने वाले हैं, जिनकी माओं का जनाजा उनकी निगाहों के सामने उठ गया, जिनका घर और बार सब कुछ चला गया, लेकिन अगर उन्हें फिक्र थी तो अपने ईमान और अकीदे की, आखिर वो आवाजें क्या हमें बेदार नहीं करेंगी कि हम अपने घरों के अंदर ऐसा मजबूत निजाम कायम करें कि हमारे बच्चे बच्चे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, इश्क़ मोहम्मदी ऐसा पेवस्त हो जाए कि जब इस सरजमीन पर कोई दुश्मन खुदा, कोई खुदा का बागी, इस्लाम का दुश्मन हमारे बच्चे के सीने पर खंजर रख कर ये कहे कि तुझे या तो कलमा छोड़ना पड़ेगा या तुझे ईमान से फिरना पड़ेगा, खुशी के साथ हमारा बच्चा ये कहे ए दुश्मन खुदा सुन ले, तू एक बार नहीं 100 बार हमारी जान को ले सकता है लेकिन हमारे ईमान को छीन नहीं सकता। आज से 2 साल पहले जिस वक्त रमजान मुबारक में सीरिया और इजराइल की, फलस्तीन और इजराइल की जंग हो रही थी, उस वक्त भी एक छोटा सा वीडियो आया था। 3 इजराइली फौजी अपनी गन मशीन लिए हुए उस बच्चे के सीने पर सवार और उससे कह रहे थे कि बेटे ईमान को छोड़ दे। उसने जिस वक्त उसकी जान जाने वाली थी उसने कहा कि सुन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने ये कहा और उसकी जान जाने आखिरी के सिपुर्द हो गई। सलाम हो उस बच्चे पर और बेशुमार रहमतें हो अल्लाह की उस मां पर जो इजराइल जैसी और फलस्तीन जैसी सरजमीन पर रहकर जहां खाने के लिए सही खाना मुयस्सर नहीं, पीने के लिए सही पानी मुयस्सर नहीं, इलाज के लिए दवा मुयस्सर नहीं, क्या खूब तरबियत की थी उन माओ ने। उस मां ने ये दिखा दिया कि ए मां आप अपनी आंखों से देख लें कि जो परवरिश आपने मेरी बचपन में की है, आपका बेटा अगर आप जिंदा है तो अपनी निगाहों से देख लें कि आपका बेटा अल्लाह पर ईमान